نظیم رضا کا سلام، اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور میرا پچھلا ویلاگ آپ نے دیکھا ہوگا، آج پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس میں آپ کو خبر دینی ہے جو خطے کی بدلتی صورتحال ہے، اور جو عالمی منظرنامے پہ جس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں پاکستان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو سرحد کے پار بھارت ہے وہ بھنور میں پھنستا ہی جا رہا ہے۔ وہ دو کشتیوں میں سواری کرنا چاہتا ہے بیک وقت، اور اس کی وجہ سے اسے گوناگوں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی دوران پاکستان جو مواقع پاکستان کے ہاتھ لگ رہے ہیں اس سے پاکستان بڑی احسن طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے وہی پاکستان کی بات میں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے پاس ایک بار پھر جیسے وہ رشیا نے افغانستان پہ چڑھائی کی تھی 79 میں، اس کے بعد 9/11، اور پھر اب امریکی فوج کی افغانستان سے جو واپسی کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جسے 9/11 کی 20ویں برسی پہ منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اور امریکہ کی جانب سے مسلسل پاکستان کے دورے ہو رہے ہیں، اس کی اعلیٰ شخصیات کے دورے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ کبھی وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کیے جاتے ہیں، تو کبھی ملاقات کے لیے وقت مانگا جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جو بائیڈن سے کمتر پہ کسی سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی پھر سے ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ پاکستان سے جب وہ سے جتنی توقعات تھیں ماضی کی طرح پاکستان نے اس میں بالکل کما قہو ہر طرح سے اس میں ایک سنجیدہ دوست کی مافک ان کا اہم کردار ادا کیا ہے، اور افغانستان کے عوام کو بچانے کے لیے بھی وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے پاکستان نے طالبان اور جو افغانستان کے مختلف دھڑے تھے انہیں ایک ساتھ بٹھایا، جس میں پاکستان کی سرزمین بھی استعمال ہوئی، پاکستان کی قیادت بھی استعمال ہوئی۔ انہوں نے احسن طریقے سے منطقی انجام تک یہ ساری چیزیں پہنچائیں، اور اب جب کہ امریکی فوج کی واپسی ہے تو وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کردار تو اپنی جگہ تھا، لیکن امریکہ نے بھارت کا کردار دلانے کی کوشش کی، اور بھارت نے اس ون میں بڑے یعنی کہ تگ و دو سے کام لیا۔ افغانستان میں سرمایہ کاری کی آفرز کی گئی، طالبان سے رابطوں کی اطلاعات دی گئی کہ طالبان سے ان کے روابط ہوئے ہیں، اور افغانستان میں جو امریکی فوج کے بعد اپنے کردار انہوں نے مانگا ہے، اور اس طرح کی خبریں اڑائی گئی، لیکن طالبان نے سختی سے تردید کر دی کہ ان کے کسی قسم کے بھارت سے نہ کوئی رابطہ ہوا ہے، اور نہ ہی انہیں وہ افغان امن عمل میں مداخلت کا اختیار دیں گے، یا ان کو اس طرح کا اختیار دیں کہ وہاں پہ آ کے وہ کردار ادا کر سکے۔ کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دنوں بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو ٹرکی میں کانفرنس ہونی جا رہی تھی اقوام متحدہ کے تعاون سے، جس میں بھارت کو بھی ایک کردار دلانے کی کوشش کی گئی، بھارت کو دعوت دی گئی تھی، لیکن پاکستان اور ٹرکی اور اسی طرح سے طالبان نے اسے یکسر مسترد کر دیا تھا کہ ایسا اب نہیں چلے گا۔ اور پاکستان کا بھی یہی سٹانس رہا ہے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جس طرح سے CIA کے سربراہ نے پاکستان کا دورہ کیا، جس کی اطلاعات پہلے تو نہیں آئیں، لیکن جب بعد میں ان کے یہاں سے جانے کے بعد خبریں آنی شروع ہوئی، نیو یارک ٹائم نے خبر دی، پھر پاکستان کے موقر جریدے ڈان نے اس پہ لکھا، اس کے بعد چیزیں سامنے آئی ہیں، اور بات چیت وہی ہے کہ امریکی فوج کے بعد افغانستان کا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں سر دست جس طرح سے وہاں پہ دھماکے بڑھ گئے ہیں، جو عوام پہ حملے ہو رہے ہیں، بسوں پر حملے ہو رہے ہیں، آرمی پہ جو افغانستان کی ہے اس پر حملے ہو رہے ہیں، پھر بات یہ بھی کی جا رہی ہے امریکہ کے اندر اگر جس طرح سے حملے بڑھتے جا رہے ہیں، افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان کا قبضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، ایسی صورتحال میں امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی ایئر فورس یا ڈرون حملوں کو استعمال کر سکتا ہے ڈرون کے ذریعے طالبان پر، لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر امریکی اور اتحادی فوج پر طالبان حملے کرتے ہیں، ہاں وہ اگر افغان فوج کے اوپر یا افغان عوام پہ حملے کرتے ہیں تو اس کا امریکہ کا کوئی سروکار نہیں ہوگا، کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، وہ یہ اس طرح کے فضائی حملے نہیں کرے گا۔
تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک دفعہ پھر اس بال پاکستانی کورٹ میں آئی ہے کہ پاکستان کس طرح سے اپنے حق میں اس ہوا کو کرتا ہے۔ میں یہاں تھوڑا سا روک کے آپ کو ایک دفعہ لے آتا ہوں بھارت کی جانب، پھر اینڈ میں پاکستان پہ کروں گا کہ پاکستان کے پاس کیا مواقع ہیں، کس طرح سے وہ اپنے ٹارگیٹ یا اپنی باتیں امریکہ سے منوا سکتا ہے۔ دوسری بھارت ہے جو ایک ساتھ دو کشتیوں میں سواری کرنا چاہتا ہے، وہ امریکہ کو بھی رام کر رہا ہے اور رشیا کو بھی رام کرنا چاہ رہا ہے، وہ کوارڈ میں بھی شامل ہو رہا ہے، اور ادھر جو نئے اتحاد بن رہے ہیں وہ پاکستان، یہ ٹرکی، رشیا، چائنا، تو وہاں پہ بھی وہ ساتھ چلنا چاہ رہا ہے۔ تو اس پہ رشیا نے خبردار کیا ہے کہ ایسا نہیں چلے گا، ایک طرف کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر خطے کے مسائل ہیں تو خطے کے ممالک کے ساتھ بیٹھ کے حل کرنا پڑے گا، امریکہ کو اس میں شامل نہیں کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ پاکستان تعلقات ہیں، تو ادھر بھارت کی چائنا کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی ہے وادی گلون پہ، جس طرح سے پچھلے دنوں وہاں پہ بمباری کی، وہاں پہ فائٹ کی گئی ہے، اس کے بعد چائنا نے مزید اپنی فوجوں کو وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور ادھر امریکہ چائنا کی طاقت کو روکنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، مختلف ممالک میں اس کا اثر و رسوخ روکنے کے لیے اس نے امریکہ کے ابھی کانگریس نے 2 کھرب کا بجٹ جو ہے وہ منظور کیا ہے کہ چائنا کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے راستے روکنے کے لیے، گو کہ اس کی ابھی واضح طور پہ یعنی توثیق کی جانی رہ گئی ہے، لیکن پھر بھی امریکہ کے عزائم جو ہیں وہ چین کو آگے نہ بڑھنے دے، اسی لیے وہ بھارت کو خطے میں کا دادا ٹھاکر بنانا چاہتا ہے، جو کہ پاکستان، نہ رشیا، ٹرکی، نہ ایران، افغانستان کوئی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ تو کیونکہ مودی کی جو پالیسیاں ہیں اس نے بھارت کو پہلے نقصان پہنچایا، پہلے معیشت کو تباہ کیا، اب جس طرح سے کووڈ-19 کی وجہ سے جو اموات ہوئی ہیں، جب سے کووڈ آیا ہے اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں ایک دن میں جو سب سے زیادہ اموات وہ بھارت میں تقریباً 6,500 اموات ہو رہی ہیں۔ تو ایسے میں وہ جنگی جنون میں مبتلا ہے کہ جب کہ سیز فائر ہوا ہے اس کے باوجود وہ ہتھیاروں کی دوڑوں میں شامل ہو رہا ہے اور امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے پاکستان یعنی کہ خطے کو یعنی کہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تو اب ایسے میں پاکستان کے پاس جو وقت ہے، یہ پاکستان کی عسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت، ان کے پاس یہ وقت ان کا ہے فی الحال، وہ کہ وقت کبھی کسی کا نہیں ہوا کرتا، کہ گھڑی جو ہے وہ ہمیشہ ٹک 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 کر کے آگے بڑھتی رہتی ہے، لیکن ابھی جو سر دست جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ ماضی میں ہمیشہ سے امریکہ پاکستان سے ڈو مور حل من مزید کا نعرہ لگاتا رہا ہے، لیکن پاکستان کے پاس یہ وقت ہے کہ پاکستان بھی بولے کہ ساڈا حق بھی اتھے رکھ، یہی وقت ہے۔ اگر ابھی جس طرح سے پاکستان کارڈز کھیل رہا ہے، پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت یہ اپنے پتے اسی طرح سے کھیلتے رہے اور جو فائنل پتہ ہے اسے شو نہ کریں آخر وقت تک، تو ہماری پھر اس میں جیت ہے، اور ہم ایک اپنا کھویا ہوا مقام، یہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کا جو عالمی دنیا میں جو اثر و رسوخ ہے اس کو بہتر انداز سے ہم ایک بار دوبارہ سے بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔